آج ہم آدم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ رحمت کے اثار، قدرت کے اثار، جبر اور طاقت کے اثار اور حکمت کے اثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ نے زمین پر خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا، جو زمین میں حکومت کرے اور اسے آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کہا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لانے کا فرمایا، چنانچہ مٹی اللہ کے پاس لائی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو ریسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ڈھانچہ تیار کیا، اور یہ کام جمعہ کی آخری گھڑی میں کیا گیا، اور اسے اپنی منشا کے مطابق ڈھانچے کی صورت چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے، تو سمجھ گیا یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گی۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے، جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہوتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں اسے یقیناً ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اور جیسے ہی روح پھونکی گئی، روح آدم علیہ السلام کے سر کے اندر گئی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے، آپ نے کہہ دیا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اللہ پاک نے روح مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی رحمت سے آپ کو سرفراز کیا، اور جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک نہیں پہنچی اور کھانے کی طلب پہلے ہی محسوس ہو گئی۔ اس جلد بازی کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا، اور انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اور جب اللہ نے آدم کو پیدا کر لیا اور روح پھونک دی، آدم علیہ السلام اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر ہم نے ہی تیری صورت بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ اس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے اس کا تکبر اور سرکشی دیکھتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک
مہلت دے دیجئے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن ایک وقت مقررہ تک۔ جب شیطان مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی، تب اس نے کہا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو بھی ان میں تیرا حکم مانے گا میں اسے جہنم سے بھر دوں گا۔ اس طرح پہلا گناہ تکبر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا کیا۔ جب آدم میں اللہ نے روح پھونک دی، وہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے آدم کو حکم دیا فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم گئے اور فرشتوں سے السلام علیکم کہا۔ جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا تیرا اور تیری اولاد میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے۔ کسی بھی جگہ انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کے سامنے سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غائب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام اکیلے کافی عرصہ جنت میں رہے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو وہ بولیں آپ کے لیے۔ جب فرشتوں نے دیکھا نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے تو انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا حوا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا اور جب ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا اور جھوٹی قسمیں کھانے لگا۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن
ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں اپنے بدن پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ کا حکم ہوا، جنت سے اتر جاؤ، اور مزید فرمایا، تم وہیں پر زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گی۔ آدم علیہ السلام کو ہند اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے حوا کی تلاش شروع کر دی اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دوبارہ حوا علیہ السلام سے ملوا دیا۔ آپ نے 960 سال عمر پائی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لیں۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے۔ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹوں، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں، اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ بلند آواز میں آدم علیہ السلام کو پکارنے لگیں اور ان کے ساتھ چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہاری وجہ سے مجھے مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح نکالی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے تیسرے بیٹے شیش علیہ السلام نے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آپ کی وفات کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔